میرے محترم دوستوں بزرگوں، دین کی مجلس بہت مبارک مجلس ہے۔ جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو ڈرپ لگتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، تو نیند میں بھی ڈرپ کا اثر ہوتا ہے۔ تو ان مجالس میں سو جائیں گے انشاءاللہ اس کا بھی اثر ہوگا۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کام کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کام ہے سونے کا۔ ہم بیان میں بھی سلاتے ہیں، تعلیم میں بھی سلاتے ہیں۔ ساری دنیا بیچاری نیند کی گولیاں کھاتی ہے، یہاں بغیر گولیوں کی نیند آتی۔ آدمی عطر کے دکان پہ بیٹھ جائے گھنٹہ تو عطر کی خوشبو کپڑوں سے آتی۔ دین کے مجلس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اس کا بہت اثر ہوگا۔ ایک آدمی نام تھا اس کا مبارک، مالی تھا۔ اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں، اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے۔ مبارک انار توڑ کے لایا، اس کو توڑا، اس کو جوس بنایا، دبایا، پینی، کھٹا نکلا۔ تو مالک نے مبارک دوسرا انار لایا، دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے۔ تو مبارک تو میرا کیسا خادم ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ انار کھٹا؟ کا مالک میں تیرا نوکر ہوں، میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے، میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا، چکھا بھی نہیں۔ تو میرا کتنا زبردست خادم ہے، چل تو میرے گھر میں نوکری کر۔ وہ جو آدمی ہے مبارک کو گھر میں لے گیا، پریشان تھا۔ کہا مالک تو پریشان کیا؟ یار میری ایک بیٹی ہے بہت خوبصورت ہے، عالم، سارے شہزادوں کے امیروں کے رشتے آ رہے، میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی، کس سے شادی کروں؟ تو کہا مالک بہت آسان کام ہے، اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو، اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو۔ کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ بیوی کے پاس گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے، اس نے کیسی زبردست چیز بتائی۔ بیوی نے کہا چلو تلاش کریں۔ تو کہا چھوڑ، کیا تلاش کریں، مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کہا کرو نکاح۔ اس نے نکاح کیا ایک مالی سے، سارا باغ اس مبارک کا، سارا باغ، ایک ہی بیٹی تھی، سب اس کے نام کر دیا۔ اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا، جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک۔ کیسا اللہ نے بچہ دیا۔ تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے، سنو دنیا کیسی ملی۔ حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ، دیکھا ایک بچی کچرے میں سے پرندہ اٹھا کے، وہ حیران پریشان، اس کے گھر گئے، اسے کنڈی لگا لی۔ کہا بیٹا یہ تم نے مردہ اٹھایا حرام ہے۔ کہا بڑے میاں چلے جاؤ، میرے اوپر 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ عبداللہ ابن مبارک نے سب کو بلایا، چلو ایسا کرو کہ جتنا مال جمع ہے سب جمع کرو، حج اگلے سال کریں، بچی کو دے دو۔ سارا مال بچی کو دے دیا، واپس چلے گئے۔ جب مہینے 1.5 مہینے بعد حاجی آئے، ایک حاجی السلام علیکم عبداللہ کیا حال ہے، خیریت؟ وہ حج پہ ملاقات ہوئی تھی۔ کہا میری تم سے ملاقات؟ میں تو نہیں، نہیں ہوا مینا میں ملوں۔ ایک آیا وہاں عرفات میں، ایک مزدلفہ میں، حج پہ ایک آدمی ہے اتنی بڑی تھیلی سونے کی اشرفیاں۔ عبداللہ ابن مبارک تم نے مجھے سونے کی اشرفیاں دی تھی، میں پریشان تھا گم نہ جائیں، یہ اپنی امانت رکھا۔ کہا میں نے دی تھی، یہ کتابوں کا قصہ ہے، ہوائی بات نہیں مارا۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے بھائی، تبلیغ میں جو صحیح تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے غیر مسلم حیران ہے، یہ تبلیغ والے کے پاس مال کہاں سے آتا ہے؟ سب سے زیادہ دنیا میں یہی پھر رہے ہیں جہازوں میں، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کام بھی نہیں کرتے، سب پریشان، میرے دوست پریشان کہ میرے کرکٹ والے دوست کہتے ہیں تیرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہاں سے؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ کہاں سے اشرفی آ گئی؟ تو رونے لگے، یا اللہ یہ میرا مال نہیں میرے پاس کہاں سے آ گیا، میں نے حج نہیں کیا، یہ مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اے عبداللہ ابن مبارک وہ جو بچی تھی نا جس کو تو نے پیسے دیے، وہ میری ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی، تو نے اس کو پیسے دیا، دیکھ اللہ نے تجھے کتنی سونوں کی اشرفیاں دی۔ اور تو نے حج کرنا تھا نہیں کیا نا، اللہ نے ایک فرشتہ اتارا تیری شکل کا، اور تیرا حج کرا کے تیرے حج کو اعلیٰ درجے پہ قبول بھی کر۔ میرے پیاروں ہمیں کیا ہو، ایمان والے بن جاؤ، روزی مل جائے گی۔ ایمان والا کون ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے میں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں، میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ ایمان والی کی علامت کیا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، پہلے ساری دنیا نکال، ارے بت نکال، الا اللہ، پھر آئے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، اللہ نے ہدایت کو اور برکات کو مسجد کی محنت سے جوڑا ہوا ہے، اور آج یقین کریں پوری دنیا میں پھرنا ہوتا ہے، 1% مسلمان بھی اس مسجد کی محنت کرنے کو تیار نہیں۔ جیسے مچھلی پانی کے لیے، یہ امت مسجد کے لیے ہے۔ جیسے مچھلی کی روزی پانی میں، ہماری روزی مسجد کے اعمال کے ساتھ جڑی۔ قرآن نے ایک نسخہ بتایا جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، اور اگر ہم یہ کر لیں اللہ کی قسم اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے گا۔ سب سے اعلیٰ دعائیں نبیوں کی ہوتی ہیں نا۔ ہمیں مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کوئی آتا تھا دعا کر دیں میرے بیٹے کو عالم بنا دے، حافظ۔ کہا میں تو وہ دعا کروں گا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، رب حب لی من الصالحین، پہلا میری اولاد کو صالح بنا۔ ہر مٹی مختلف ہوتی ہے نا، دعوت اس بارش کو کہتے ہیں جو مٹی پہ پڑتی ہے، ہر مٹی سے ایک چیز نہیں نکلتی،
کریلے کی زمین پہ کریلا، آم کی زمین پہ آم. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو کام دے کے بھیجا وہ کام ہمیں دیا کہ اس امت کو نوافل دوں گا جو انبیاء کو دیتا تھا، اس امت کو فرائض دوں گا جو انبیاء کو دیتا تھا، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ کروں گا. مہر نبوت نہیں ہوگی لیکن انبیاء کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے. وجہ کیا میرے دوستوں؟ کہ اللہ نے ہمیں وہ کام دیا جو نبیوں کو دیتے تھے. جس آدمی کو ہدایت مل گئی کچھ بھی نہ ملا، ہدایت مل گئی کچھ نہ ملا، فقر ملا، تکلیفیں مل. کیوں؟ جنت ملت ابراہیمی کیا ہے؟ باہر سے آگ ہوگی اندر جنت ہوگی، گلزار. باہر آگ ہوگی، ہم چاہتے ہیں باہر بھی اچھا ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا نا. جنت کو ناگواریوں سے گھیرا ہوا ہے اور جہنم کو خواہشات سے گھیرا ہوا ہے. جس آدمی کو کچھ نہ ملا ہدایت مل گئی، اللہ ایک ڈبکی جنت کی لگوائیں گے، ساری تکلیفیں بھول جائے گا. اور جس آدمی کو سب کچھ مل گیا، قارون کا مال، فرعون کی حکومت، اور ہدایت نہیں ملی، ایک جہنم کی ڈبکی لگے گی، ساری عیاشی بھول جائے گا. اصل ہمارا مقصد حیات ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، صراط مستقیم. اے اللہ مجھے ہدایت دے دے کن کی؟ انعمت علیہم، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی. یہ 4 لائن کی ہدایتیں ہیں، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء، صالحین کی. تو نبی دعا کر رہے ہیں رب حب لی من الصالحین. ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں جو صالحین کو دی گئی. جب تک نماز پڑھی جا رہی ہے صالحین کو دعا ملتی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صالحین کو ہر نمازی کی دعا ہے. جس بستی میں مسلم ہوتے ہیں، وما کان ربک لیہلک القری بظلم اہلہا مصلحون. جس بستی میں جتنا مرضی ظلم ہو جائے، ظلم اللہ برداشت نہیں کرتے. اگر وہاں مسلم موجود ہیں جو خود بھی صالح ہیں اور اوروں کو صالح بنانے کی محنت کرتے ہیں، ایسی بستی پہ اللہ عذاب نہیں بھیجتا. تو کتنا فائدہ ہے صالحین کا. یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. اللہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں مسلمان کی موت دینا اور صالحین کے ساتھ میرا حشر کرنا. صالحین انبیاء کی جنت میں، صالحین کے ہر نمازی دعا کر رہا ہے، صالحین نبی دعا مانگ رہے میری اولاد کو صالح بنا. پھر سورہ کہف میں ایک باپ ہے صالح، خزانہ دبا ہوا تھا جس کی دیوار اللہ نے انبیاء سے کھڑی کروائی. کانا ابوہما صالحا، ان کا والد صالح تھا اور کتابوں میں آتا ہے 7ویں نسل چل رہی تھی. تو صالح اگر باپ ہو گیا تو اولادوں کی اللہ دنیا بنا دے گا، دنیا بھی بنائے گا، نبی والی جنت ملے گی. یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی 100 سال شرک برداشت کیا ہے. نوح علیہ السلام کے بعد کئی سال، 950 سال شرک برداشت کیا. اللہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا. تو آج ہم ساری دنیا میں ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے ہم بھیجا ہے وہ ہم کام کر نہیں رہے. یہ جو دعوت ہے نا، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے. آذان دعوت تامہ مسلمان کے لیے. بچے کے مسکان میں مسلمان کی آذان دیتے ہیں، دعوت مسلمانوں کے لیے. اسلام غیر مسلموں کے لیے تو اسلام دکھانا جو آج ہم دکھا نہیں سکتے. مزید بیانات کے لیے ہمارا چینل The Way of Islam آفیشیل سبسکرائب کریں.